اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، کافی لوگوں کی طرف سے سوالات ہو رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آج کفر سادات کے حوالے سے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں۔ سب سے پہلے کہ میں جو میری اسٹڈی یا میرا مطالعہ کہتا ہے اس کے مطابق میں سید زادی کا نکاح غیر سید سے حرام سمجھتا ہوں، بلکہ سید زادی کا نام بھی غیر سید کی زبان پہ آنا میں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ سید زادی ہو اور اس کا نام کسی غیر کی زبان پہ کیوں آئے؟ چل جائے کہ وہ اس کے نکاح میں چلی جائے، تو میں حرام کیوں سمجھتا ہوں؟ اس کی میرے پاس دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل میرے پاس اس کی یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شادی کی عمر کو پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جناب صفیہ سلام اللہ علیہا سرکار ابو طالب کے صحن میں آئی ہیں، اور سرکار ابو طالب چونکہ ان کے بھائی تھے، دعا سلام ہوئی، بیٹھے کھانے کے دوران کھانا وانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بی بی صفیہ نے اپنے بھتیجے محمد کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر اپنے بھائی ابو طالب کی جانب دیکھ کے کہا، اے ابو طالب بھائی، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ میرا محمد شادی کے قابل ہو گیا ہے؟ تو آپ کو ان کی شادی کی فکر نہیں ہوئی؟ تو سرکار ابو طالب مسکرا کے کہا کہ ہاں مجھے محمد کی شادی کی فکر ہے، لیکن میری بہن میں ابھی کیا کروں؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں جہاں تک دیکھتا ہوں مجھے محمد کا کف نظر نہیں آتا۔ میں نے سرزمین پہ دیکھا ہے تو مجھے میرے بھتیجے محمد کا کف نظر نہیں آیا۔ ہاں جب نظر آ گیا تو میں ضرور انشاءاللہ اس کی شادی کروں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ کا کف سرکار ابو طالب کو نہیں ملا تو محمد مصطفیٰ کی شادی نہیں کی۔ شادی تب کی جب محمد مصطفیٰ کا کف جناب خدیجۃ الکبریٰ ملی سلام اللہ علیہ۔ دوسری دلیل، یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے سیرت ابن حشام سے، ذہنوں میں رکھیے گا، کتاب کو دیکھ لیجئے گا، اس میں حوالہ۔ دوسری دلیل، اسی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اللہ نے پاک پیغمبر کو ایک بیٹی دی۔ اس بیٹی کے آنے سے لوگوں کے منہ بند ہوئے، جو تانا زنی کیا کرتے تھے پاک پیغمبر پہ، وہ تانے لوگوں کے ختم ہو گئے۔ اس زہرا نے آ کے لوگوں کی زبان بند کر دی۔ اچھا، وہی زہرا جب سن بلوغ کو پہنچی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ واحد اور اکلوتی دختر جب سن بلوغ کو پہنچتی ہیں تو اس بی بی کی خاص گاری کی بڑے بڑے لوگوں نے آ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا۔ نام ظاہر ہیں، تاریخوں میں موجود ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بار بار گئے ہیں تو پاک پیغمبر منہ پھیر لیتے تھے۔ کہا مجھے حق نہیں ہے کہ میں زہرا کی شادی کا فیصلہ کروں۔ جب اتنے لوگوں کو انکار کیا، بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے، پاک پیغمبر انکار کرتے رہے۔ کہا میری بیٹی زہرا کا عقد کا معاملہ ہے، یہ میرے بس میں نہیں، میں کسی کو اقرار نہیں کر سکتا۔ تو لوگ گفتگو باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھیں ہمیں حکم یہ ہے کہ جب بیٹی سن بلوغ کو پہنچے تو فوراً بیاہ دو، اور جب اپنی ان کی بیٹی شادی کے قابل ہوئی ہے تو لوگ رشتے کے لیے جاتے ہیں اور مسلسل انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اتنی باتیں جب ہونے لگی، پاک پیغمبر لوگوں کی گفتگو سے پریشان ہوئے۔ تو پھر وہ جس کا یہ رسول ہے، اس نے اپنے رسول کو جب پریشان دیکھا تو ایک روز دروازے پہ ملک کو بھیجا۔ وسطائل اس کا نام لکھا ہے، سائن چشتی نے البتول کتاب پڑھ لیجیے گا۔ وہ دروازے پہ آیا، آ کے اس نے سلام کی، دستک کی ہے، سلام کیا ہے، اور کچھ کریم پھل تھے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ یہ کریم پھل ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ میں نے عرشوں پہ زہرا کا نکاح علی سے پڑھ دیا ہے، لہٰذا آپ زمین پہ اس کا اہتمام کیجئے، اور یہ شادی زہرا کی شادی کے موقع پہ یہ کریم پھل نچھاور کیے گئے تھے، یہ آپ کو بھی تحفے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر ایک مرتبہ بہت خوش ہوئے، اور پھر جب جناب زہرا کے خواستگاری کے لیے مولا امیر کائنات چلے ہیں تو پاک پیغمبر نے دیکھ کے کہا مرحبا یا علی، مجھے حکم یہ آیا ہے کہ میں زہرا کا نکاح، زہرا کو تیرے نکاح میں دوں۔ تو پاک پیغمبر نے مولا امیر کائنات کا عقد جناب زہرا سے کیا، اور کتابیں یہ کہتی ہیں لولا علی لما فاطمہ کفن، پاک پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا زمین پہ کف ہی نہیں تھا۔ اچھا، پہلے جو رشتے آتے رہے اتنے بڑے عرب کے لوگوں کے، عرب کے سرداروں کے، تاجروں کے رشتے آتے رہے، پیغمبر نہ کرتے رہے، اس نہ کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی، صرف ایک ہی وجہ تھی جو پاک پیغمبر نے بعد میں بیان کر دی کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما فاطمہ کفن، فاطمہ کا کوئی کفن نہ تھا۔ وہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے وہ زہرا کا کفن نہ تھے سوائے علی کے۔ کیوں کفن نہ تھے؟ کیونکہ یہ سیدہ تھی، جناب خدیجہ بھی سیدہ تھی، لہذا جب تک زہرا کو کفن نہ ملا پاک پیغمبر نے زہرا کو کسی کی عقد میں نہیں۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل کہ سیدزادی کسی غیر کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ محمد ابن اشعث ملعون قبیلہ بنی کندہ سے تھا، جس کی بیٹی جودہ ملعونہ ہے، اور اگلے تمام تاریخیں ان کے رشتہ داری کے حوالے سے تاریخوں میں موجود ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا کہ یہ کس کس کے رشتہ دار تھے اور ان کی کن سے رشتہ داری تھی۔ یہ محمد ابن اشعث نہ اشعث ملعون، محمد ابن اشعث نہیں، اشعث ملعون خود جب اسے علم ہوا کہ مولا امیر کائنات کی شہزادی سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے بیٹی جناب عالیہ سن بلوغ کو پہنچی، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا سن بلوغ کو پہنچ گئی، تو یہ ملعون مولا امیر کائنات کے پاس اشعث بن قیس کندی، یہ مولا امیر کائنات کے پاس آیا ہے اور آ کے شہزادی کے لیے اس ملعون نے خواستگاری کی۔ اس کے چہرے پہ، اس کی زبان پہ جیسے ہی عالیہ کا نام آیا ہے، مولا امیر کائنات کی پیشانی پہ بل آئی اور بے ساختہ ہاتھ ذوالفقار کے دستے پہ چلا گیا اور فرمایا او جلاہے کے بیٹے، خبردار تیری یہ مجال کہ تیری نجس زبان پہ میری شہزادی کا نام آئے،
یاد رکھ اگر آئندہ تیری زبان پہ میری شہزادی کا نام آیا تو میری زلفکار ہوگی اور تیری گردن ہوگی. خبردار آئندہ تیری زبان پہ میری شہزادی کا نام نہ آئے. عزیزان محترم، یہ تین دلیلیں میرے پاس ایسی ہیں جو میں نے بیان کی. اب یہاں پر اگر ان تینوں ہستیوں کا کفر کوئی غیر سید ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو یقیناً انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ وہ غیر سادات تھے، لہٰذا اس لیے وہ ان ہستیوں کا کفر نہ تھے، اور نہ ہی ان ہستیوں کی بیٹیاں خاندان سے باہر بیاہی گئیں، کیونکہ پیغمبر نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ ہماری بیٹیاں ہمارے ہی بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. تو سب سے بڑی حدیث پاک پیغمبر کی یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ.